دنیا کے اندر آپ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جرم ہو گیا، نہ تو علاقے والے معاف کریں گے، نہ خاندان معاف کرے گا، اور نہ ہی آپ کی عدالتیں معاف کریں گے کہ وہ ثابت
تو آپ کو سزا ملے گی، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس خالق کی طرف نظر دوڑا، وہ اللہ کھلے عام اعلان فرماتا ہے اگر اے مسلمان تیرے سمندر سے بھی، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، وہ خالق اور مالک گناہ بھی وہ جو سب کے سامنے ظاہر بھی ہو گیا، سب کو پتہ بھی چل گیا، تو اس کے باوجود بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ صرف مجھے ایک بار کہہ دے گا کہ یا اللہ معافی عطا کر دے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ سارے گناہوں کو، یہ نہیں ہے کہ وہ باقی رکھے گا، باقی بھی نہیں رکھے گا، ان کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ وہ رب رحیم اور کریم غفور ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ جب بھی آؤ گے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا، جب بھی آؤ گے اس مالک اور خالق کا دروازہ آپ کو کھلا ہوا نظر آئے گا۔ وہ تو اتنا رحیم کریم غفور ہے، اے انسان اس کی طرف نظر دوڑا تو اس کی ساری کائنات کے اندر رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ آسمانوں پہ نظر دوڑائے گا تو چاند کی روشنی میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، سورج کی روشنی میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، آسمانوں سے پانی برستا ہوا تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد زمین پہ نظر دوڑا، فصلوں کے اندر پھل لگے ہوئے تجھے پھلوں میں سے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، ان پھلوں کی مٹھاس میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، پھولوں میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، پھولوں کی خوشبوؤں میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، جو تو کھانا کھاتا ہے اس کھانے میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، زمین کے نیچے سے جو پانی تجھے میسر ہوتا ہے اس پانی سے تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، دن میں تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی، رات کو بھی تجھے اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ وہ اتنا غفور کریم ہے، لیکن ہمیں آج اس کو منانے کا طریقہ نہیں آ رہا، آج ہمیں اسے منانے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ تجھے رمضان کا مہینہ عطا کیا، یہ اس کی رحمت تھی، تجھے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس کی رحمت تھی، تجھے آخری نبی عطا کیا تو اس کی رحمت تھی، ساری کتابوں میں سے اعلیٰ کتاب قرآن تمہیں عطا کیے تو وہ بھی اللہ کی رحمت تھی، لیلۃ القدر جیسی بخشنے والی رات تمہیں اے مسلمانوں اس امت کو دی تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ دوسروں کے لیے تو کوئی جمعہ کی نماز بھی نہیں تھی، جو پہلی امتیں تھیں ان کے لیے ایسی نماز بھی اللہ نے نہیں دی جو یہ جمعے والی نماز بھی ہمیں اللہ نے عطا کی۔ ایک جمعے کی نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ثواب، ایک نماز کا ثواب 500 نمازیں اکٹھی کریں تو پھر اگر اس سے اور بڑی رحمت اللہ کی کیا ہوگی کہ میرے محبوب کی مسجد میں آ کے پڑھو گے تو 50,000 نماز کا ثواب ہے، تو میرے گھر بیت اللہ میں آ کے ہر بات کے اندر سجدہ کرو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ادا کروں گا۔ ایک ایسی اور پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ تو رات پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، وہ پڑھ بھی صرف اس دور کے پیغمبر ہی سکتے تھے، امت اس کی امت کو جو ہے نا تو حفظ ہوتی تینوں کتابیں تو پڑھ بھی صرف اللہ کے پیغمبر ہی سکتے تھے جن پہ وہ نازل ہوئی، تو رات بھی ضرور ہوئی، انجیل ہوئی۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کو پڑھو گے تو اتنی نیکیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا، جب باری ہماری آئی اللہ نے فرمایا میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں اتنا کریم اور غفور ہوں، رحم کرنے والا ہوں، ایک حرف پہ ایک نیکی نہیں دوں گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں دوں گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اس کی طرف آئے تو صحیح، ایک بدکار عورت جب کتے کے بچے کو جو ہے اپنا دوپٹہ
اللہ وہی فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ وہی فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، اے فرشتوں اللہ آج اس پہ رحم کرتا ہے، اللہ آج اس پہ رحم کرتا ہے۔ آج ہم یہ مخلوقیں تو تھوڑی سی بڑی ہے، چونٹی جیسی مخلوق پر بھی ہم رحم نہیں کرتے، چونٹی جیسی مخلوق پر بھی ہم رحم نہیں کرتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام دیکھو ہر مخلوق کی قدر کریں، ہر مخلوق کی قدر کریں، اللہ کے ہاں ہر مخلوق کتنی قدروں اور قیمت اور اہمیت والی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ بارش دے گا، زمین بنجر ہو گئی ہے، فاقے پڑ گئے ہیں، بھوک پڑ گئی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، اوپر سے بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے علاقے والوں کو اکٹھا کیجئے، سارے علاقے والے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ایک کھلے میدان کے اندر چلتے ہیں، روانہ ہونے لگے، سامنے حضرت سلمان علیہ السلام کا گھوڑا آگے تھا، ساری مخلوق پیچھے تھی، بستی والے پیچھے تھے، علاقے والے سارے پیچھے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام چلتے چلتے رک گئے، سارے علاقے والے لوگوں نے پوچھا سلمان علیہ السلام وجہ کیا ہے؟ کرنی اللہ سے دعا تھی، آپ تو رک گئے ہیں اور پیچھے واپس جانے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا آگے میں نے دیکھا ہے ایک چونٹی ہے، ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہے، انہوں نے اس چونٹی کے الفاظ سے یا اللہ جو ساری مخلوق تیری ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی پیاس سے ترس چکے ہیں، یا اللہ بارش برسا، میری دعا کو قبول فرما۔ چونٹی الٹا لیٹی ہوئی، ٹانگوں کو اوپر کیے ہوئے، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔ آج ہم جب پیشاب کرتے ہیں کھلے علاقوں میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس میل میں کیا ہوگا، سختی سے منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارکہ، جب آپ اس سوراخ دیکھیں تو اس کے اندر قطن پیشاب، اس کے اندر کیا ہے قطن منع فرما دیا حدیث مبارکہ، اس کے اندر پیشاب، ہم تو ڈھونڈتے ہی ایسے ہیں جہاں پر سوراخ ہو تو وہاں پیشاب، آج ہمارے تو یہ حال رہ گیا، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ میرے بھائیو اللہ اتنا غفور کریم رحیم ہے، میں نے آیت کسی مولوی کی نہیں پڑھی، میں نے آیت جو ہے صحابہ کی نہیں پڑھی، میں نے آیت قرآن کی پڑھی، وہ بھی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کسی پیر کا فرمان نہیں ہے، کسی ولی کا فرمان نہیں ہے، کسی فقیر کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اے انسان تجھے خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اللہ سے مایوس ہو گیا تو اس لیے یہ قدم اٹھاتا ہے۔ اگر تم نے یہ آیت پڑھی ہوتی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قارون جب زمین کے اندر گھس گیا تو قارون کہتا رہا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، گھٹنوں تک چلا گیا تو پھر کہا معاف کر دے، پیٹ تک زمین کے اندر چلا گیا تو پھر کہا معاف کر دے، گردن تک جو ہے زمین کے اندر چلا گیا تو پھر کہا معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بار بار تجھے پکارتا رہا ہے، نافرمان میرا تھا، اگر مجھے ایک بار کہہ دیتا اللہ معاف کر تو میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ وہ رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ ہم آج کوئی میٹھا بول لیتے اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اگر کلمہ اس کے اندر ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والا، کیا فرما رہا ہے؟ آج ہم کسی برے کو کس طرح برے القاب سے پکارتے ہیں، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے
بھائیوں مسلمانوں، آپ کے وابڈا کا دفتر کھلتا ہے، صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، ڈی سی کا دفتر کھلتا ہے صبح شام کو بند ہو جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کا دفتر صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کا دفتر صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، صدر کا دفتر صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، رات کے 12 بجے بھی تو میرے دروازے پہ آئے گا، کھلا ہوا نظر آئے گا، مجھے پکارے گا، میں تیری پکار کو سنوں گا، تہجد کے ٹائم بھی تو مجھے پکارے گا تو میں تیری پکار کو سنوں گا، تیرے الفاظوں کو سنوں گا، تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ دن کو پکار چاہے رات کو پکار، ہر وقت میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور مجھے نہ اونگ آتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے۔ رب ہوتا ہی کوئی ہے جس کو نہ اونگ آئے، جس کو نہ نیند آئے، سجدے کے لائق ہی کوئی ہے جس کو نہ اونگ آئے، جس کو نہ نیند آئے، سجدے کے لائق ہی کوئی ہے جو قبر میں نہ جائے، سجدے کے لائق ہی کوئی ہے جس کو موت نہ آئے۔ جس کو موت آ گئی وہ سجدے کے لائق نہیں، اور جس کو نیند آ گئی وہ بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، جس کو اونگ بھی آئے تو وہ بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سارے جو ہیں کافر اپنے بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حدیث مبارکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر اللہ مجھے اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ، لیکن سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا باقی سب کو حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا، جیسے انہوں نے ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا نظارہ کرا، 7 بار کہا۔ ایسے ہی اور بہت سارے ایسے روایات ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا یا اللہ مجھے ایسا کرنے کا حکم دے دیجئے، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ زمینی نظام مجھے دے دے، آسمانی نظام تو اپنے پاس رکھ دے، زمینی نظام میں چلاتا ہوں، کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے میں سب کو برابر رکھنا چاہتا ہوں، اور میں زمینی نظام مجھے دے دے۔ حضرت اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تیرا کام نہیں ہے، کائنات کے کسی بھی تھوڑے سے حصوں کو بھی چلانا تیرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے موت آتی ہے، میں ہر وقت زندہ ہی زندہ ہوں، ہر وقت میری آنکھیں کھلی ہی کھلی ہیں، نہ میرے بیٹھنے کا کوئی وجود ہے، نہ میرے کھڑے ہونے کا کوئی وجود ہے، نہ میری لمبائی کا کوئی احاطہ ہے، نہ میری چوڑائی کا کوئی احاطہ ہے، میں اکیلا ہی مالک اور خالق ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ زمینی نظام مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے جو ہے پکڑ کے ساری رات کھڑے رہو، اگر تو ساری رات کھڑے رہ گئے تو زمینی نظام میں تجھے دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیالے لے کر جو ہے کھڑے ہو گئے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان پیالوں کے اندر پانی بھر لو، پانی بھر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے۔ آدھی رات سے اوپر وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اونگ آئی تو پیالے آپس میں ٹکرائے تو گر گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا کہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے کہ ساری کائنات کو چلانا، ساری مخلوق کو کھلانا، سب کو زندہ رکھنا، پھر ان سب کو موت دینا، سورج کو مشرق سے نکالنا، سورج کو مغرب میں غروب کر کے دکھانا، رات کو چاند کو چاندنی دینا، یہ صرف میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تجھ سے یہ پیالے نہیں سنبھالے گئے، زمینی نظام کیسے سنبھالا جائے گا، زمینی نظام کیسے سنبھالا جائے گا۔ میرے بھائیوں آج ہم اللہ کو دور سمجھتے ہیں، اسی لیے تو دعائیں نہیں مانگتے، وہ بڑا دور ہے، وزیر اعظم بڑا نزدیک ہے، یہ مائنر ہے، لاہور بڑا نزدیک ہے، سیکریٹریٹ جانا، عدالتوں میں جانا، اللہ کی عدالت بڑی دور ہے، یہی ہے۔ چور بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تو بڑی دور ہے، مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ توبہ کے بیان میں ایک بڑی اہم چیز، توبہ جسے اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا،
سچے دل والی توبہ ہوتی کون سی ہے؟ وہ نہیں ہے کہ چور جب کمزور ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، کاموں سے مجبور ہوا تو اسے لگتا اب میری اللہ بس میری توبہ ہے۔ توبہ وہ نہیں ہے کہ چیز جو ہے سامنے ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یا دیکھنے والا کوئی ہے تو وہ کہتا بس اللہ میری توبہ۔ توبہ مسلمانوں کو ہوتی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، چور چوری کرتا تھا، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، کامیں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، دیوار کلام سکتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چوریاں چھوڑ دی، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ چیز سامنے پڑی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی سامنے دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اس چیز کو نہ اٹھائے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی چھوڑنے سے نا یہ نہیں ہے کہ اب لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، جسم سے طاقت ختم ہو گئی تو اب میری توبہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، آگے چیز بھی میسر ہے، چیز بھی میسر ہے، تو پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ زنا نہ کرے تو یہ توبہ ہے۔ زنا نہ کرے میرے بھائی مسلمانوں، یہ توبہ ہے۔ آج ہم اللہ کو بہت دور سمجھتے ہیں، تبھی تو گناہ ہوتا ہے، تبھی تو گناہ ہوتا ہے۔ اللہ آسمانوں پہ ہے، وہ بہت دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے تو دیکھ، مجھے ڈھونڈ کے تو دیکھ، میں تجھے ذرے ذرے میں نظر آؤں گا۔ معلوم اقرب الیک من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہماری آج باتوں میں وہ چیز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ عبادت ایسے ہی کریں، سجدہ ایسا کریں کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں آپ کو یقین ہو کہ ہمارے سجدہ جو سب جو ہے اللہ کے پاؤں پہ لگ رہے ہیں، اللہ کے پاؤں پہ لگ رہے، اللہ اتنا قریب ہے، اللہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ پوچھتے تو آپ امیر المومنین ہیں، آپ تو دماد رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، کلًا وعد اللہ الحسنیٰ، آپ کے لیے تو اللہ کے بہت بڑی وعدیں ہیں، آپ تو جنت والے ہیں، اللہ نے تو آپ کو بخشا بخشایا اور رضی اللہ عنہ، پھر بھی آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور ایسے لٹکراتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے، صاف پتہ چلتا ہے کام رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے نہیں پتا میری پیشی کس مالک کے سامنے لگ رہی ہے، میری پیشی کس مالک کے سامنے لگ رہی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر مسلمان کامیاب ہوں گے۔